نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ درس میں ہم نے ہدایت کی تعریف اور ہدایت کی اقسام پڑھی۔ ہم اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، رہنمائی مانگتے ہیں۔ صراط مستقیم کی آگے وضاحت اللہ نے فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر چلنے والوں پر اللہ تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے کن پر انعام فرمایا؟ وہ 4 طبقات عرض کیے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کی تعریف علم العقائد والوں نے یوں فرمائی، وہ انسان بعثہ اللہ للتبلیغ، وہ انسان ہوتے ہیں اور اللہ انہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بندوں کی طرف مبعوث فرماتے ہیں۔ اوحی اللہ تعالی الیہ، اللہ کی طرف سے انہیں وحی آتی ہے۔ نبی انسان ہی ہوتے ہیں، رسول فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انہ لقول رسول کریم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوا۔ نبی صرف انسان ہوا کرتے ہیں، اور نبی کا علم کامل، نبی کا عمل کامل، نبی کی عقل کامل ہوا کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات میں سب سے پہلے نبی تھے، اللہ نے انہیں عقل کامل بھی عطا فرمائی، علم کامل بھی عطا فرمایا، عمل کامل بھی عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات معصوم عن الخطا تھے، اللہ نے انہیں معصوم بنایا تھا۔ معصوم کا مطلب یہ ہے، عام انسان کو منع کیا جاتا ہے کہ عیب کے قریب نہ جاؤ، لیکن یہاں پر عیب کو منع کیا ہوتا ہے کہ نبی کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ انبیاء کی خود حفاظت فرماتے ہیں، معصوم عن الخطا، غلطی سے مبرہ، منزہ، صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات بھی گناہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مثال دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی تو کی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ایک پھل کو کھانے سے منع فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا، تو انہوں نے یہ گناہ کر لیا۔ حالانکہ بھول جانے کو گناہ نہیں کہتے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اس اجتہادی غلطی کو فرمایا، نسیہ آدم، میرے آدم نے غلطی نہیں کی، غلطی کو خطا کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھولے تھے، نسیہ آدم، میرا آدم بھول گیا تھا۔ بھول جانے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوا کرتا، جیسے روزے میں بندہ بھول کر کھا پی لے تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو فرمایا میرا آدم بھول گیا تھا۔ بھولے کیسے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر پھل جا کر نہیں کھایا تھا کہ اللہ نے منع فرمایا نہ کھاؤ اور جا کر ضد میں کھا لیا، یہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت حوا کے دل میں کہ اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، تو حضرت حوا کو اس نے یہ کہا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اسی جنس کا جو درخت جنت کے دوسرے کونے
کونے میں کھڑا ہے، وہاں سے جا کر تم پھل کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ تو حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ کیا حرج ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، تو ہم اس درخت سے نہیں کھا رہے تو اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور ہم درخت سے کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بھی بن جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اس درخت سے نہیں کھاتے، ہم اس کونے والے درخت سے جا کر کھا لیتے ہیں، اس کا پھل کھا لیتے ہیں تاکہ دونوں فوائد حاصل ہو جائیں، اللہ بھی راضی رہیں، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں رہنے والے بھی بن جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرا آدم بھول گیا تھا، میرے آدم نے خطا نہیں کی تھی، غلطی نہیں کی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہر انسان کو اللہ نے دنیا کی مٹی سے پیدا فرمایا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا، اور امام کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں نیند نہیں ہے، نیند کمزوری کی علامت ہے، نیند ایک کمزوری ہے انسان کے لیے، نیند نہ کرے تو تھکاوٹ ہوتی ہے، جنت میں تھکاوٹ نہ ہو کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جنت کا جسم ہونے کی وجہ سے، جنت کی مٹی کے اثر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، نیند فرماتے ہیں، نیند کے بعد اٹھ کر نماز کے لیے مصلی پر آ جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو نہیں فرمایا، ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، میری نیند تمہاری نیند کی طرح نہیں ہے۔ فرمایا نبی جو ہے وہ معصوم عن الخطا، ان کی عقل بھی کامل، ان کا علم بھی کامل، ان کا عمل بھی کامل۔ انبیاء کو اللہ نے نمونہ ارشاد فرمایا، اے میرے بندو جب تم ہدایت مانگو، ہدایت کس طرح کی مانگو؟ اللہ وہ ہدایت عطا فرما وہ لوگ جو اس ہدایت پر چلے جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ نے انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے جن کا تذکرہ فرمایا انبیاء کا فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب القول الجمیل میں لکھا ہے، من لا یرا مفلحا لا یفلح، جو بندہ کسی کامیاب شخص کو دیکھتا نہیں ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب شخص کو دیکھنا پھر اسی طرح کے اعمال کرنا۔ تو اللہ نے دنیا میں جتنے انسانوں کو پیدا فرمایا، تمام انسانوں میں سب سے کامیاب لوگ، سب سے بڑے کامیاب لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہوا کرتے ہیں۔ تو انہیں نمونہ بنایا کہ اللہ ان جیسی ہدایت عطا فرما، اور ان پر تو نے انعام فرمایا تو انہی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دے۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے الصدیقین، صدیق کسے کہتے ہیں اور صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا، صدیق کسے کہتے ہیں؟ امت میں صدیق فقط ایک ہوتا ہے جو اپنے وقت کے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کلمہ پیش فرمایا اور ہر ایک نے کہا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بچے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے والد سے جا کر پوچھا ہوں کہ میں کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی آپ نے کلمہ پیش فرمایا تو بلا جھجک بغیر سوچے سمجھے عرض کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی اور صدیق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی کو جو اللہ نے علم، عمل اور کمالات عطا فرمائے ہوتے ہیں اس کا عکس براہ راست صدیق پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو بات، جو کلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان اقدس سے نکلا۔ مثلا صلح حدیبیہ تھا، صلح حدیبیہ میں شرائط طے کی جا رہی تھیں کافروں سے، شرائط بظاہر ایسے لگتی تھی جیسے مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام حق مذہب نہیں ہے، ہم حق پر نہیں ہیں، کافر باطل پر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بالکل ایسے ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں، ہم ان سے جہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر خوب جان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے
ادھر فتح مبین کی آیات نازل ہو رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس، ابو بکر یار یہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، ہمیں اجازت عطا ہو جائے تو ہم جہاد کریں۔ تو ابو بکر صدیق نے وہی جملے کہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ انہیں ضائع نہیں فرمائے گا، وہی جملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما سب اللہ فی صدری، جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہے، سببتہ فی صدری ابی بکر، وہ سارا کا سارا میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ باقی انشاءاللہ العزیز کر ذکر کریں گے، بلکہ کل چھٹی ہے، کل جمعۃ المبارک ہے، پرسوں درس ہوگا، اور باقی جو تفصیلات ہیں صدیقیت کے بارے میں وہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔